اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ابتدائی دو دروس میں قرآن کریم کے آداب زیر بحث تھے۔ قرآن مقدس کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اور اللہ تعالی کی صفت ہے۔ اس کا مقام، رتبہ، مرتبہ نہایت بلند و بالا ہے۔ تو چونکہ اس کا مقام اور شرف نہایت بلند ہے، اسی وجہ سے اس کے آداب کا لحاظ بھی نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلا ادب جو استاذ محترم نے بیان فرمایا تھا، وہ ہے اخلاصی نیت، اصلاحی نیت، کہ ہماری نیت خالص ہو، اس کی اصلاح کی گئی ہو، اور ہمارا مقصد اللہ ہی کی رضا کا ہو، کہ ہم قرآن مقدس کے حقوق ادا کریں تاکہ ہم سے اللہ تعالی راضی ہو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کے ہم پر کون کون سے حقوق ہیں اور کتنے حقوق ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مقدس کے ہم پر 5 حقوق ہیں، جس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ پہلا حق وہ قرآن پر ایمان اور قرآن کی تعظیم ہے۔ قرآن پر ایمان لانا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور قرآن مقدس اللہ کی جانب سے بنی نوع انسان کو آخری خطاب ہے۔ اللہ تعالی کی جانب سے بنی نوع انسان کو آخری خطاب ہے، اور جبریل علیہ السلام اسے اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں۔ امام الانبیاء سید الابرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مقدس ناسخ کتاب ہے، یعنی اس سے قبل جو کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی، قرآن مقدس نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ دیگر کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے ان کے علماء کے سپرد کیا تھا، لیکن قرآن مقدس کے متعلق ارشاد ہے سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پر ایمان یہ عربی زبان میں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہم تک متواتر بغیر کسی شک و شبہے کے پہنچا ہے۔ یہی مشعل راہ ہے، یہی کتاب ہدایت ہے،
یہی کتاب ایمان ہے، یہی کتاب توحید ہے، قرآن ہی کتاب حق ہے، قرآن ہی کتاب نجات ہے، قرآن ہی وہی کتاب ہے اور وہی نسخہ ہے جو بنی نوع انسان کو، جو انس و جن کو فتنوں سے محفوظ کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، الا انہا ستکون فتنۃ، خبردار ایک بہت بڑا فتنہ نمودار ہوگا۔ فقلت وما المخرج منہا یا رسول اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فتنوں سے بچاؤ کی راہ کون سی ہوگی؟ قال کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا ھدی، قرآن کریم ہی ہدایت ہے، ھذا بصائر للناس، قرآن مقدس بصائر ہے تمام لوگوں کے لیے۔ بصائر دل کی جو روشنی ہوتی ہے اس کا نام ہے بصیرت، بصائر بصیرت کی جمع ہے، ھذا بصائر للناس، یہ قرآن مقدس دل کی روشنیاں ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ اور فرماتے ہیں ھذا ھدی، اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لا ریب فیہ، اس کتاب میں لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش تک نہیں۔ لا ریب فیہ، اس قرآن میں، اس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح؟ تو یہ قرآن مقدس پر ایمان، یہ سب، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہی ہے، اور حق ابتدا سے دوبارہ شکر، اور حق کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس کی تعظیم، کہ ہمارے دلوں میں قرآن مقدس کی عظمت موجود ہو، ہر ایک چیز سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر، ہر کسی سے بڑھ کر، یہ قرآن مقدس کا پہلا حق ہے تمام لوگوں پر۔ دوسرا حق وہ ہے قرآن مقدس کو سمجھنا، قرآن کے الفاظ سیکھنا، قرآن کا معنی سیکھنا، یہ دوسرا حق ہے۔ قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر اس کی قراءت کرنا، تدبر کے ساتھ معنی میں سوچ اور فکر کرتے ہوئے قرآن مقدس کی قراءت کرنا، اور قراءت اور تلاوت کی کثرت کرنا، یہ قرآن مقدس کا ہم پر دوسرا حق ہے۔ الفاظ سیکھنا، معنی سیکھنا، یہ دونوں فرض ہے۔ عموماً یہ بات بہت کم سننے میں آتی ہے کہ قرآن مقدس کا معنی سیکھنا فرض ہے، حالانکہ یہ تو یقینی اور مسلمہ بات ہے۔ سورۃ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 29، اور یہ ہے سورت نمبر 38۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ عظیم الشان کتاب ہم ہی نے تمہاری جانب اس کو نازل فرمایا ہے، مبارکن، یہ خیر اور برکات سے معمور کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، قرآن کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ لیدبروا آیاتہ، اس لیے نہیں کہ لوگ اس کی ختمیں کریں، اس لیے نہیں کہ اس سے تعویذیں بنائی جائے، اس لیے نہیں کہ اسے دھو دھو کر پلایا جائے، اس لیے نہیں کہ حسن قراءت کی محفلیں سجائی جائے، بلکہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ
قرآن مقدس کی آیتوں میں سوچ فکر اور تدبر سے کام لے۔ اسی آیت کے تحت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہ دلیل، وفیہ دلیل، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے۔ امام قرطبی فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں اور مفسر قرآن ہیں۔ وفیہ دلیل، اور اس آیت کریمہ میں دلیل ہے علی وجوب معرفت معانی القرآن، کہ قرآن مقدس کا معنی سیکھنا فرض اور واجب ہے۔ وفیہ دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ قرآن مقدس کا معنی سیکھنا فرض اور واجب ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 29 کے تحت۔ تو دوسرا حق قرآن مقدس کا قرآن کے الفاظ سیکھنا، قرآن کا معنی سیکھنا، اور کثرت قراءت اور کثرت تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق وہ ہے قرآن مقدس پر عمل کرنا۔ اب مثال کے طور پر جب ہم قرآن مقدس کو کھولتے ہیں تو ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ اب یہ جو صفحہ میں نے نکالا ہے تو یہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ حکم ہے کہ کسی بھی کام سے متعلق ایسا کہنے سے پہلے کہ میں یہ کام کل کروں گا، یہ ضرور کہا کرو اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں، انشاءاللہ کہا کرو، یہ حکم ہے۔ اب اس پر عمل کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج اگر صاحب استطاعت ہو تو تم پر حج فرض ہے، یہ احکامات ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ تسلیم مت کرو۔ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارتے رہو۔ یہ بے شمار احکامات ہیں قرآن مقدس میں، کبھی امر کی شکل میں کہ یہ کام کرو اور کبھی نہیں کے شکل میں کہ یہ کام مت کرو، تو اب اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تیسرا حق ہے، قرآن کو امام بنانا، قرآن کو پیشوا بنانا۔ اب امام ہے، جب وہ تکبیر کہتا ہے تو مقتدی بھی تکبیر کہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، امام کو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ ہاں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم، مختلف روایات ہے سمع اللہ لمن حمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا بھی آتا ہے، تو یہ مختلف قسم کے روایات ہیں۔ تو امام تو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو قرآن کو امام بنانا ہے، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے، قرآن کا تیسرا حق۔ ٹائم سے جی صحیح نظر جی، 5 حقوق میں سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کی تعظیم کرنا۔ دوسرا حق قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، اس کی قراءت کرنا۔ جب بھی ہمیں قرآن مقدس کی قراءت اور تلاوت کا تذکرہ ملتا ہے، حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، قرآن کی تلاوت کی یہ فضیلت ہے، قرآن کی قراءت کی یہ فضیلت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
قرآن سے مراد قرآن کے صرف الفاظ ہی ہیں. ہمارا یہ گمان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مقدس کے الفاظ کو یاد کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے. حقیقت حال میں یہ حافظ قرآن نہیں بلکہ قرآن مقدس کے الفاظ کا حافظ ہوتا ہے. فلاں قرآن مقدس کی قراءت کرتا ہے اور معنی کو وہ نہیں سمجھتا تو یہ قرآن کی قراءت نہیں کرتا بلکہ قرآن مقدس کے الفاظ کی قراءت کرتا ہے. سپوئے گئی کرنا حافظ سے مختوب وسنا سوائیو کرنا تو یہ قرآن مقدس کی الفاظ کا قراءت کر رہا ہے. دراصل القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے. حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن مقدس کے الفاظ کو یاد کر کے اس کے معانی کو بھی سمجھتا ہے یا ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں حافظ قرآن ہے. قرآن کی قراءت کرنے والا وہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین یہ الفاظ زبان سے نکالتے وقت اس کے معنی میں بھی ترجمہ میں بھی غور و فکر کرتا ہے تو حقیقت میں یہ قرآن کا قاری ہے اور در حقیقت یہ قرآن مقدس کی قراءت کرنے والا ہے. تو صرف الفاظ نہیں بلکہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن کی تو تعریف میں الفاظ اور معنی دونوں داخل ہیں. جی الفاظ اور معنی دونوں. تو قرآن کو سمجھنا سمجھ کر پڑھنا اس کی قراءت کرنا دلوں کو زنگ لگتا ہے. یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے. ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد من الماء. دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو جب اذا اصابه الماء جس طرح لوہے کو جب پانی پہنچ جاتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کو زنگ لگتا ہے یوں جیسے جب لوہے کو پانی پہنچتا ہے تو اسے زنگ لگ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے محسنین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے درمیان واسطہ ہے. قرآن اگر ہمیں پہنچا ہے تو صحابہ کے وسیلے سے. دین اگر ہمیں پہنچا ہے تو صحابہ کے وسیلے سے. ایمان اگر ہمیں پہنچا ہے تو صحابہ کے وسیلے سے. قرآن مقدس کی تشریح صحابہ کے وسیلے سے. ان کا بہت بلند و بالا مقام ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوچھتے ہیں وما جلاؤھا یا رسول اللہ اس دلوں کے زنگ کو ختم کرنے کا اور ہٹانے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اسے کس انداز سے زنگ آلود لوہے کو کس انداز سے صاف کیا جاتا ہے لیکن دلوں کو جو زنگ لگتا ہے تو اس زنگ کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نسخے ارشاد فرما دیے. ایک نسخہ قرآن مقدس کی کثرت سے قراءت کرنا اور دوسرا نسخہ وہ موت کو بکثرت یاد رکھنا موت کا بکثرت تذکرہ کرنا. تو یہ 2 نسخے ہیں. ایک قرآن کی قراءت اور ایک موت کا بکثرت تذکرہ کرنا اور موت کو بکثرت یاد رکھنا. یہ 2 نسخے ہیں. تو دوسرا حق قرآن کو سمجھنا سمجھ کر پڑھنا اور تیسرا حق وہ ہے عمل کرنا جس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس حقیقت کا اعتراف کرنا ضروری ہے. جو سید الاستغفار ہے سید الاستغفار تو اس میں الفاظ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی واعترف بذنوبی. اے میرے رب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. تو گناہوں کا اعتراف کرنا یہ ضروری ہے. جی تو تیسرا حق قرآن پر عمل کرنا اوامر اور نواہی کی پاسداری کرنا. چوتھا حق وہ ہے قرآن مقدس کی تبلیغ. صحیح. چوتھا حق
قرآن مقدس کی تبلیغ کرنا، قرآن مقدس کی تبلیغ کرنا، قرآن کی طرف دعوت دینا، یہ فرض ہے۔ قرآن مقدس کی طرف دعوت دینا، دوسروں کو قرآن مجید کی طرف، قرآن مقدس کی طرف بلانا کہ اے لوگو یہ حاکم کتاب ہے، عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہے، دوسروں کو ترغیب دینا، سیکھنے سکھانے کی ترغیب دینا، اور ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کرنا۔ تبلیغ نام ہے اللہ کی کتاب کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا۔ یعنی آپ آج اس محفل میں، اس درس میں شریک مجلس ہے اور کچھ نہ کچھ آپ قرآن کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، تو آپ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، قرآن کی طرف دعوت دینا اور قرآن کی تبلیغ کرنا۔ اور پانچواں حق قرآن کی نافذ کرنے کی کوشش کرنا، حتی الوسع، جتنی آپ کی طاقت ہو، جتنی آپ کے مقدور میں ہو، تو قرآن مقدس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، قرآن کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا اور اس کی ترویج کرنا۔ تو یہ 5 حقوق ہے قرآن مقدس کے۔ آج ہمارا ایک موضوع تھا کہ چونکہ قرآن مقدس کے آداب پر ہم نے گفتگو کی کہ قرآن مقدس کے لیے اصلاح نیت ضروری ہے، ساتھ ساتھ عظمت قرآن ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز سے بڑھ کر قرآن مقدس کی عظمت موجود ہو۔ عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تکبر سے پاک ہوں، کیونکہ متکبرین پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم بند کر دیا ہے۔ جی، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سورۃ الاعراف آیت نمبر 146۔ اسی طرح قرآن مقدس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں انابت ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، سورۃ قاف آیت نمبر 37، سورۃ قاف آیت نمبر 37۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یعنی دل میں انابت ہونی چاہیے، دل میں شوق ہونا چاہیے، دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ اب آپ کے دل میں تڑپ نہیں ہے قرآن کے حوالے سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ بس کلمہ گو ہے ہم اور ہم مسلمان ہیں، تو پھر تو قرآن کریم کا فہم نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن مقدس کو کان لگا کر سننا، قرآن مقدس کے سامنے متوجہ ہو کر بیٹھنا، تو یہ اسی طرح ایک ادب یہ بھی بیان ہوا تھا کہ لکھنا، قرآن آپ کے سامنے ہو، کاپی پین آپ کے سامنے ہو اور آپ اسے نوٹ کرتے جائیں۔ تو یہ مختلف آداب اس کے علاوہ بھی مزید آداب بیان ہوئے تھے۔ تو پہلا ادب اس میں تھا، اور جو بنیادی ادب ہے وہ ہے اصلاح نیت، اخلاص۔ ہماری نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کے حقوق ادا کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اب وہ حقوق کیا ہے؟ تو اب یہ آسان بات مزید واضح ہو گئی۔ ہم قرآن پر ایمان لائیں گے اور قرآن مقدس کی تعظیم کریں گے، معمولی اسے نہیں سمجھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، الفاظ اور معانی دونوں کو، اس پر عمل کریں گے، اس کے بیان اور نفاذ کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے، ہم کل نہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ تو یہ 2 دن قرآن کے حوالے سے چند مزید آداب اور کچھ عنوانات تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن سے شناسائی ہو۔ اب آپ سمجھیں گے کہ ہم تو قرآن مقدس سے خوب واقف ہیں اور ہم تو قرآن سے خوب شناسا ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر میں سوال پوچھوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس کی فلاں سورت ہے، تو سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 146۔ یہ آیت کیا چیز ہوتی ہے؟ آیت کس شے کا نام ہے؟ آیت کا معنی کیا ہے؟ اور آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پارہ نمبر
اب سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کا حوالہ میں نے دیا، اور سورۃ قاف پارہ نمبر 26 پارہ نمبر 26 کا حوالہ میں نے دیا. تو اب یہ پارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا آپ دیکھتے ہیں قرآن کو کھولتے ہیں تو یہ نیچے ہوتا ہے منزل، اور بعض قرآنوں میں حزب ہوتا ہے، حزب. ٹھیک ہے، تو یہ حزب کیا چیز ہے، یہ منزل کیا چیز ہے؟ اچھا یہ رکوع ہے، عین کا نشان آپ دیکھتے ہیں جو کہ رکوع کا مخفف ہے. تو یہ رکوع کیا ہوتی ہے؟ رکوع تو وہ عمل ہے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع تو اس عمل کا نام ہے. تو قرآن میں یہ رکوع کہاں سے آ گئی؟ اس کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر یہ تقسیم ہوئی کب ہے؟ تو امید ہے کہ میرے ان سوالات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم قرآن مقدس سے کتنے شناسا ہیں اور کتنے ہم قرآن سے دور ہیں. اللہ نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت ہے، اور وہ بھی قرآن مقدس میں وارد ہے، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19. اب اس میں بعض احباب ایسے ہیں جو 19 کو نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے پارہ نمبر 19، پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر 30. اللہ فرماتے ہیں دیرشم آیت تے پختنوں دا پارہ و دیرشم، وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول یا ربی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری امت نے قرآن مقدس کو چھوڑ رکھا تھا. ہجران کا لفظ شعر و شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہجران شپے وغیرہ وغیرہ. تو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے، رب العالمین کے سامنے رحمت للعالمین کھڑے ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے، اولین آخرین سب تمام امتی وہ سامنے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری امت نے قرآن مقدس کو چھوڑ رکھا تھا. جی اللہ نہ کرے کہیں ہم اس شکایت میں آ گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں. انشاءاللہ شفاعت کے مضمون پر بھی بحث ہوگی. تو شفیع المذنبین تو ہے بے شک، لیکن ساتھ ساتھ شکایت بھی لگائیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن، اب یہ قرآن ہم کہتے ہیں قرآن، کبھی کہتے ہیں قرآن، کبھی کہتے ہیں قرآن. ابھی اتوار کے دن درس کا ایک نشست تھا، تو دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے یہ قرآن مجید ہے یا قرآن مجید ہے؟ قرآن مجید، قرآن حکیم، یہ قرآن ہے یا قرآن ہے؟ سوال ہے. تو چند اصحاب فرمانے لگے کہ یہ قرآن ہے. اچھا، اور بعض فرماتے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن مجید یہ آسان ہے تو یہ قرآن ہے. اچھا، جو کہتے تھے کہ قرآن صحیح ہے تو میں کہتا کہ یہ دوسرا ہو کہ نہیں قرآن غلط ہے. اچھا، تو پھر قرآن جو کہتے ہیں قرآن صحیح ہے تو پھر قرآن غلط ہے. خدا خلق نکلی. قرآن اور قرآن، قرآن دونوں درست ہیں. اس پر علماء کرام کی اپنے ابحاث موجود ہے. قرآن بھی مختصر، چونکہ ہمارے درس مختصر ہوگا تو قرآن بھی درست اور قرآن بھی درست. قرآن معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا خاص. اچھا، پھر یہ قرآن جو ہے یا قرآن، اس کا معنی کیا ہے؟ سوال ہے.
اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ تو عبداللہ کا کوئی معنی موجود ہوگا، وجہ تسمیہ تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے۔ جب کسی کتاب کو کوئی نام دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کتاب ہے، تو یقینی طور پر اس کی خاص وجہ موجود ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ قرآن مقروء کے معنی پہ ہے۔ قرآن یہ قرأ یقرأ سے ہے، تو یہ مقروء کے معنی پہ ہے۔ قرآن کا معنی ہے مقروء، قرآن کا معنی ہے جی مقروء، قرآن کا معنی ہے مقروء، مقروء جی، یعنی پڑھی جانے والی کتاب۔ تو سیدھے سادے الفاظ میں اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کا کیا معنی ہے تو ہم کہیں گے قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ اب پڑھی جانے والی چیزوں میں تو اخبار بھی ہے، ڈائجسٹ بھی ہے، صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، اور مسند احمد بھی ہے، موطا امام مالک بھی ہے جی۔ تو قرآن کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب، اس کو اس وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے کہ قرآن کی قراءت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ قرآن کی قراءت، قرآن مقدس کی قراءت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی قراءت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب پر قرآن کی قراءت کی ہے، اور اس زمانے سے آج تک ایک لمحہ بھی ایسا موجود نہیں کہ جس میں قرآن کی قراءت نہیں ہو رہی۔ تا قیامت قرآن کی قراءت کی جائے گی۔ قیامت کے دن بھی قرآن کی قراءت کی جائے گی، اور جنت میں بھی قرآن کی قراءت کی جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ جنت میں قرآن کی قراءت کی کیا ضرورت؟ کیونکہ قرآن کی قراءت تو عبادت ہے، قرآن مقدس کی قراءت تو عبادت ہے، اور عبادت جنت میں عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کی قراءت عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور جنت میں عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن کی قراءت کے دو پہلو ہیں، ایک تعبدی اور ایک تلذذی۔ قرآن کریم کی قراءت کا ایک پہلو تو اللہ کی عبادت ہے، اور دوسرا پہلو قرآن مقدس میں جو اپنا ایک مزہ ہے، جو لذت ہے، اور جو قرآن مقدس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے، جو اطمینان اس میں رکھا ہے، تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ تو جنت میں قرآن مقدس کی جو قراءت کی جائے گی تو وہ بطور عبادت نہیں، بلکہ عبادت تو ہے بے شک، لیکن ایسی عبادت نہیں جو تکلیفی ہو، یعنی جو بندہ جس کا مکلف ہو، جو بندے پر لازم ہو، بلکہ یہ عبادت جو کی جائے گی، جو قرآن مقدس کی قراءت کی جائے گی، تو یہ تلذذ یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی۔ ہمارے استاذ محترم جو ان کے استاد تھے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے جنت میں، اگر اللہ نے جنت میں داخلہ نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اگر اللہ نے مجھے جنت نصیب فرمائی اور مجھ سے پوچھا کہ محمد طاہر تم کیا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ میں اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مجھے چند اصحاب دیے جائیں، چند ساتھی دیے جائیں، تاکہ میں انہیں قرآن مقدس سنا سکوں، قرآن مقدس پڑھا سکوں، بس میں یہی چاہوں گا جی۔ خبر کنزی پر روانہ مقروء، قرآن کا معنی ہے مقروء، قرأ یقرأ سے مقروء یعنی پڑھی جانے والی کتاب
جو اللہ رب العزت نے پڑھی ہے، جبریل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تا قیامت پڑھی جائے گی، قیامت میں بھی جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی۔ یہ تو ایک، اس کے علاوہ بھی مزید باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی، وقتاً فوقتاً آگے جائیں گے ہم ایک ایک موضوع پر۔ تو قرآن کا معنی تو ہمارے سامنے آ گیا کہ قرآن قرأ یقرأ سے ہے، اس کا روٹ، اس کا مصدر وہ ہے قرأ یقرأ، اور اس کا معنی ہے مقروء، یعنی سیدھے سادے الفاظ میں قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ اچھا، اب سوال یہ درپیش ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سورت یہ ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، تو یہ سورت کو سورت کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورت کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیے۔ سورت دراصل کہتے ہیں عربی زبان میں قطعۃ من الکلام کو، قطعۃ من الکلام یعنی کلام کا ایک حصہ، کلام کا کوئی بھی حصہ وہ سورت کہلاتا ہے، کلام کا کوئی بھی حصہ سورت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پرانے زمانے میں شہروں کے ارد گرد دیواریں قائم کی جاتی تھی پرانے زمانے میں، اور شاید اب بھی مختلف علاقوں میں شاید اب بھی یہ دستور ہو۔ اب ہم پشاور میں ہیں تو پشاور کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی کسی زمانے میں، اب بھی چند جگہ اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ یہ لاہوری گیٹ ہے، اور یہ کسخانی گیٹ ہے، بل گنج گیٹ۔ اس کے علاوہ مزید تو یہ دیوار جو ہوتی تھی سارا شہر، یہ شہر کے ارد گرد ہوتی تھی، باؤنڈری کا کام دیتی تھی، باؤنڈری، فصیل شہر۔ فصیل شہر کا معنی بھی یہ ہے کہ ایک شہر کو دوسرے شہروں سے جدا کرنے والی۔ ایک ہوتے ہیں وصل، وصل کہتے ہیں ملاپ کو، اور فصل کہتے ہیں جدائی کو۔ فصیل شہر وہ دیوار جو ایک شہر کو دوسرے شہروں سے الگ کرنے والی ہے، اس دیوار کو کہتے تھے سور المدینہ۔ اس دیوار کو کیا نام دیا جاتا تھا؟ سور المدینہ، یعنی وہ دیوار جو شہر کے ارد گرد اس لیے قائم کی گئی ہے کہ یہ دیوار اس شہر کو دوسرے شہروں سے الگ کرے اور ممتاز کرے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں ہزار آیات ہیں، 6000 پلس آیات ہیں قرآن مقدس کے۔ 7 آیات ہیں، 7 آیات، اور ان 7 آیات کے ارد گرد ایک دیوار کھینچی گئی، اس کو نام دیا گیا سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ 286 آیات ہے، 286 آیات ہے، اور اسے نام دیا گیا سورۃ البقرہ۔ 200 آیات ہے، ان 200 آیات کے ارد گرد دیوار قائم کی گئی جو کہ غیر محسوس ہے، نظر نہیں آتی، اور اسے نام دیا گیا سورۃ آل عمران۔ جی، سورۃ آل عمران۔ تو سورت کلام کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں یہ جو مختلف صورتیں ہیں، قرآن مقدس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ قرآن مقدس ایک بہت بڑا باغ ہے، بلکہ باغات کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ایک باغ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، اور اس باغ میں پھر درخت ہے، پھر میوجات ہے آیات کی صورت میں۔ تو ہر ایک آیت کی اپنی ایک لذت ہے، ہر ایک سورت کا اپنا ایک جداگانہ مزہ ہے اور لذت ہے۔ تو ہر ایک سورت، چونکہ یہ صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں ہر ایک سورت کا ایک الگ الگ مقصد ہوتا ہے، جیسے ہم مین آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، دعویٰ اور محور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرف ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس جانب بھی آئیں گے۔ تو سورت کلام کا، اللہ کے کلام کا ایک حصہ۔ تو قرآن مقدس کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 114۔
114 सूरतें हैं अल्लाह के कलाम का हिस्सा, क़िताअतुन मिनल कलाम। और सूरत के लफ्ज़ में अगर हम, मैंने आपको मज़ीद वजाहत की कि सूरत सुवरुल मदीना उस दीवार को कहा जाता था जो कि किसी शहर के इर्द गिर्द कायम की जाती थी, जो इस शहर को दूसरे शहरों से मुमताज़ कर देती थी। तो इसी तरह सूरत कुरान मुक़द्दस की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, तो ये एक सूरत को दूसरी सूरत से मुमताज़ करने के लिए ये है सूरतुल फातिहा, 7 आयत के इर्द गिर्द एक दीवार। इस दीवार को नाम दिया गया सूरतुल, और इसमें जो इस दीवार के अंदर जो आयात है सूरतुल फातिहा, यही नाम है, फातिहा, बकरा। ये तो हुई सूरत की बहस। और फिर हम आएंगे आयत की जानिब, आयत करीमा, आयात करीमा। आयत वो तो आसान है बहुत, आयत निशानी को कहते हैं, निशानी, दलील, मौजज़ा, आयत कहलाती है। आप मौजज़े को भी आयत कहें, दलील, बुरहान, निशानी, इसको कहते हैं आयत। कुरान मुक़द्दस में जितनी आयात है, ये हर एक आयत अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत की निशानी है। कुरान मुक़द्दस की आयात को आयात का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हर एक आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दलील है, अर्रहमान अर्रहीम निशानी है अल्लाह की कुदरत और हिकमत की, मालिक यौमिद्दीन, ये मालिक यौमिद्दीन ये आयत ये निशानी है अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत की। और अगर हम फिर उस इल्म और हिकमत की तरफ कदम बढ़ाएंगे जितना, तो हमें उतना अंदाज़ा होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, आयत को आयत इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत की निशानी। आयत को हम सेंटेंस या जुमला नहीं कह सकते। वजह यह है कि कभी ऐसा होता है कि एक आयत होती है लेकिन उसमें 10 जुमले होंगे। आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी जो आयतुल आज़म है, कुरान मुक़द्दस की सबसे अजीम तर आयत करीमा है। तो इसमें एक आयत करीमा में 10 जुमले हैं, आयत एक है, जुमले 10 हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। अब देखिए, ये आयात तो 2 है लेकिन एक जुमला है, 2 आयात मिलकर एक जुमला बनती है। अर्रहमान जुमला नहीं, अल्लमल कुरआन जुमला नहीं, जुमला तब बनेगा अर्रहमान अल्लमल कुरआन। ये अब एक जुमला है लेकिन आयात 2 है। अब अलिफ लाम मीम तो हुरूफ मुक़त्तआत है, हुरूफ मुक़त्तआत की बहस इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बक़रा में होगी। जी, तो हुरूफ मुक़त्तआत है लेकिन ये भी आयत है, इसमें भी बेशुमार हिकमतें पोशीदा है। ये अलिफ लाम मीम भी अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत की दलील है, निशानी है, और ये भी मौजिज़ा है। कुरान तो मौजिज़ कलाम है, कोई भी इस जैसा कलाम पेश करने से तमाम लोग, कोई भी इस पर कादिर नहीं कि वो कुरान मुक़द्दस जैसा कलाम पेश करे। तो आयत का मामला भी साफ और सूरत का मामला भी। जी, ये सूरत की तक़सीम जो है, सूरत की तक़सीम ये अल्लाह की जानिब से है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बयान फरमाया है। यानी ये इज्तिहादी नहीं, इसमें किसी इज्तिहाद का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा की इज्तिहाद का इसमें दखल नहीं, बल्कि ये तौक़ीफ़ी है, अल्लाह ताला की जानिब से है। और इसी तरह आयात की तक़सीम भी है, यह नहीं कि कोई ग्रामेटिकली इसके लिए कोई कवायद और क़वानीन बनाए गए हैं और इसके तहत पर ये आयत, ये आयत, ये आयत, ये आयत, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ वक़्फ़ से है, स्टॉप, वक़्फ़, स्टॉप, यानी बस, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, ये अल्लाह की जानिब से है, यहाँ तुम स्टॉप हो जाओ, बस ख़त्म, वक़्फ़ करो। जी, सूरत की तक़सीम भी और आयत की तक़सीम भी तौक़ीफ़ी है, इज्तिहादी नहीं, तौक़ीफ़ी है। 114 सूरतें हैं और 6000 प्लस आयात है। 6000 प्लस कहने में मेरी एक वजह है, और वो इंशाअल्लाह ताला सूरतुल फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इस पर
بات چیت ہوگی انشاءاللہ. کہ میں نے کہا کہ آپ تو دڑادر کہتے ہیں کہ نہیں وہ 6666 آیات ہے. میں نے کہا کہ نہیں 6000 پلس آیات ہے. ٹھیک ہے 6000 سم تھنگ آیات ہے قرآن مقدس کے. تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بحث آئے گی انشاءاللہ. اور سورتوں کی کتنی تعداد ہے 114 آیات 114 سورتیں ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے منزل کی جانب. بس مزید 5-6 منٹ انشاءاللہ تعالی منزل کی جانب ہم آئیں گے. منزل حزب منزل. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے قرآن میں کتنے منزل ہیں 7. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کیونکہ آپ تو اب میرے سامنے جو 2 اشخاص بیٹھے ہیں تو یہ دونوں ماشاء اللہ تعالی پورے ہیں شیخ الکل ہیں اور خود بھی ماشاء اللہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھانے والے ہیں. آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں دیں گی تو مجھے جواب دینے کے بجائے بس الزام نہ جواب اور کی خیر اثر کہ قرآن مقدس کہ جو منزل ہے جو حزب ہے کبھی اس میں آپ نے غور کیا ہے کہ یہ منزل کہتے کسے ہیں اور یہ حزب جو ہے ٹھیک ہے اور یہ 7 کیوں ہے یہ تقسیم کس کی جانب سے ہے. تو چلیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کے 7 دیکھیے سب سے پہلے تو یہ حزب جو ہے حزب وہ بھی حصے ہی کو ہے گروہ کو حصے کو گروپ کو حزب کہتے ہیں. تو ہر ایک شخص کا اپنا اپنا ایک قرآنی ایک حصہ وہ ہر ایک شخص نے صحابہ کرام میں سے وہ مقرر کیا ہوتا تھا. ہر ایک شخص نے کہ آج رات میں تہجد میں یا نماز میں اتنا قرآن پڑھوں گا کل اتنا پرسوں اتنا. وہ ڈیلی روٹین ان کا بس اول سے ہی متعین ہوا ہوتا تھا. جی کتنے حزب تو ہر ایک شخص کا کسی کے 10 حزب ہوتے ہیں 10 دنوں میں کسی کے 3 ہوتے تھے 3 دنوں میں کسی کے 5 ہوتے تھے 5 دنوں میں. ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا معمول ہوتا تھا. یہ جو حزب کی تقسیم یا منزل جیسے ہمارے معاشرے میں یہاں منزل کہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے نہ اللہ کی جانب سے ہے بلکہ ہر ایک صحابی کا اپنی مرضی ہوتی تھی. ان کا ایک اپنا اپنا حزب ہوتا تھا. میں تو عام لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں جو قرآن سے قدرے دور ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 2 رکوع کا معمول بنائیں. ہر فرض نماز کے بعد تو انشاءاللہ تعالی مہینے میں ایک قرآن مقدس کا ختم ہوگا. ٹھیک ہے انداز سے نہ کرنا جی مہینے میں ایک قرآن کا ختم ہوگا. کیونکہ جب آپ ہر فرض نماز کے بعد 2 رکوع کی تلاوت قرات کرتے ہیں تو 5 نمازوں کے ساتھ 10 رکوعات ہو گئے. عموماً پارہ تقریباً 10 رکوعات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو 1 مہینے 1.5 مہینے میں آپ کا ختم انشاءاللہ تعالی قرآن کا ہوگا. تو ہر ایک شخص کے لیے پھر آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے جائیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. ورنہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب اعمال ہے تو وہ ہے جو مداومت کے ساتھ ہو جس میں ریگولرٹی ہو. وان قل اگرچہ وہ قلیل کیوں نہ ہو. تو آپ ایک رکوع کا معمول بنا دیجئے ہر فرض نماز کے بعد. تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل بھی اللہ کے دربار میں محبوب. ابھی مجھے اشارہ مل گیا کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے لیکن یہ مضمون 5-6 منٹ انشاءاللہ تعالی لگ جائے. اچھا جی شروع بھی لیٹ ہوگا اسٹارٹ بھی ہم نے اچھا 10 منٹ. اچھا تو حزب منزل ہر ایک صحابی کا اپنا. لیکن عموماً جو صحابہ کرام کی اکثریت تھی جو اکثر جماعت تھی صحابہ کرام کی تو ان کا معمول جو تھا وہ 1 ہفتے میں قرآن کے ختم کرنے کا. 1 ہفتے میں 7 دنوں میں یا 7 راتوں میں. تو انہوں نے اپنے لیے حزب مقرر کیا. پہلے حزب میں 4 سورتیں ہیں 4 یعنی ایک فاتحہ تو فاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ تو قرآن کا مقدمہ ہے. فاتحہ کا تو پھر اپنا مقام ہے. تو ہم یوں کہیں گے فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ 3 فاتحہ پلس 3 فاتحہ پلس 3 پھر ہم 3 کو بنیاد بنا لیں گے. تو پہلے منزل میں پہلے حزب میں 3 فاتحہ اس کے ساتھ 3 کے علاوہ 3 فاتحہ کے علاوہ کے علاوہ 3 فاتحہ کے علاوہ 3 جی 3 ہمارا 3 کے ساتھ.
پھر اچھا دوسرے منزل میں آپ آڈ نمبرز میں، میرا مقصد یہ 3 سے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے کبھی نہیں بولیں گے. پہلے منزل میں فاتحہ کے علاوہ 3، بقرہ، آل عمران، نساء. فاتحہ تو مقدمہ قرآن ہے، فاتحہ کے علاوہ 3. جی. دوسرے منزل میں آڈ نمبرز میں آپ آگے جائیے. دوسرے منزل میں 5، تیسرے منزل میں 7، چوتھے منزل میں 9، پانچویں منزل میں 11، چھٹے منزل میں 13، اور ساتویں منزل میں شاید آپ لوگوں میں سے بعض نے 15 کہا ہو، لیکن ساتویں منزل میں 65 صورت 65. پہلے منزل میں فاتحہ کے علاوہ 3، دوسرے میں 5، 7، 9، 11 اور 13 اور 65. جی. اور 65 ملٹیپل ہے 13 کا، 13 کا ملٹیپل ہے وہ بھی. فاتحہ کے علاوہ 3، بقرہ، آل عمران، نساء. دوسرے منزل میں 5، تیسرے میں 7، چوتھے میں 9، پانچویں میں 11، چھٹے میں 13 اور ساتویں میں 65. کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو 65. یہ ہے حزب. تو یہ صحابہ کرام کا اپنا ایک معمول تھا، ان کا ایک اپنا منزل ہوتا تھا، ان کا اپنا حزب ہوتا تھا. آپ اپنے لیے الگ سے بنا لیجیے. یہ ہے حزب. اس کے علاوہ ایک اور تقسیم ہمیں ملتی ہے، وہ ہے رکوع کی. رکوع کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو وہ نماز میں جو نماز کا ایک بنیادی رکن ہے، فرض ہے، تو ہم اسے رکوع کہتے ہیں. قرآن میں رکوع کہاں سے آ گئی؟ دراصل رکوع کے لیے ہم تب جاتے ہیں جب ہم قرآن کی قراءت کرتے ہیں. قرآن کی قراءت کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. جی. تو جو قرآن کریم کا معنی نہیں جانتے، قرآن کے معنی سے ناواقف ہیں، جب وہ قرآن کی قراءت کرتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مضمون ہم نے شروع جہاں سے کیا، کیا یہاں سے قراءت شروع کرنی مناسب تھی یا نہیں، اور یہاں ہم نے ختم کر دیا تو کیا یہاں یہ قراءت ختم کرنا کیا اس سے معنی پر تو یا جو مضمون اس پر تو کوئی فرق نہیں آتا. تو جو قرآن کا معنی نہیں سمجھتے ان کے لیے بڑی مشکل ہے. ایک شخص تھا، وہ قراءت کر رہا تھا نماز میں، نماز کے بعد ایک دوسرے صاحب جو قرآن کے معنی کو سمجھنے والے تھے ان سے کہنے لگے کہ قاری صاحب، یوسف علیہ السلام کو آپ نے جیل تو بھیج دیا لیکن نکالا نہیں. جناب آپ قراءت کرتے ہیں، جیل کو بھیجنے والی آیات کے ساتھ ساتھ ذرا وہ بھی تلاوت کر دیجئے کہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ضمن میں ایک بات آ گئی. تو ایسی ہی لوگوں کے آسانی کے لیے قرآنی آیات کی اتنی مقدار، میرے الفاظ اگر آپ نوٹ کر لیں تو آسانی ہوگی. قرآنی آیات کی اتنی مقدار، قرآنی آیات کی اتنی مقدار کہ اگر بندہ اس مقدار کی قراءت کرے، اگر بندہ اس مقدار کی قراءت کرے اور یہاں سے سٹارٹ لے اور یہاں وہ ختم کرے قراءت، تو معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مضمون پر کوئی غلط اثر نہیں پڑتا. یعنی اگر کوئی شخص قرآنی آیات کی اتنی مقدار، اگر کوئی شخص اسے ایک رکعت میں قراءت کرے تو اس پر تکتا بھی نہیں ہے، نارمل. ٹھیک ہے. وہ مقدار کچھ زیادہ ہے بھی نہیں، اس میں لوگوں کے لیے رعایت بھی ہے. اور اگر وہ اتنی مقدار قراءت کے بعد رکوع میں چلا جائے تو معنی پر بھی کوئی غلط اثر نہیں پڑتا. تو اس اتنی مقدار کو نام دیا گیا ہے رکوع. قرآنی آیات کی اتنی مقدار کہ اگر ایک شخص نماز کے ایک رکعت میں اسے قراءت کرے تو معنی پر بھی کوئی غلط اثر نہیں پڑتا، مضمون پر بھی کوئی غلط اثر نہیں پڑتا، اور اسی طرح اس پر کوئی تکتا بھی نہیں ہے، تو اسے نام دیا گیا ہے رکوع کا. ٹھیک ہے. اسے نام دیا گیا ہے رکوع کا. اور یہ رکوع کی تقسیم بھی اگر میں پوچھوں کہ یہ کس نے کی ہے، یہ کب ہوئی ہے، تو امید واثق ہے کہ انشاءاللہ تعالی جواب نہ دارد ہوگا. جواب یہ یاد رکھیے کہ یہ تقسیم
صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں ہوئی ہے. حجاج ابن یوسف کا دور تھا، اموی بادشاہ خلیفہ حجاج ابن یوسف کا دور تھا، اور حجاج ابن یوسف کے دور میں علماء کرام جمع ہو گئے. قرآنی آیات کی اتنی مقدار کہ ایک رکعت میں اس کی قرات سے بندہ عاجز بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ مضمون پر بھی کوئی غلط اثر نہ پڑے، اس اتنی مقدار کو نام دیا گیا ہے رکوع کا. یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ نہیں. صحابہ نے کی ہے؟ نہیں. کس نے کی ہے؟ تابعین. تابعین نے. کس کی دور خلافت میں؟ حجاج بن یوسف کے دور خلافت میں. بس آخری تقسیم رہ گئی پاروں کی. آخری تقسیم تو پاروں کی تقسیم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، نہ تابعین اتباع تابعین رحمہم اللہ سے، نہ سلف صالحین سے، بلکہ بعد میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اس نے ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ میں مہینے میں قرآن کا ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اس نے تمام قرآن کے تمام صفحات گن لیے، اسے 30 پر تقسیم کر دیے. اچھا 30 پر تقسیم ہونے کے بعد ایک پارہ کتنے صفحات کا بنتا ہے؟ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جی اگلا پارہ بھی اسی طرح 10 11 10 11 12 10 11 12. تو بس اس میں مضمون معنی وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا. آپ اگر 13ویں پارے کو دیکھ لیں، 13واں پارہ، تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 پارہ نمبر 13 میں، اور ربما یود الذین کفروا باقی تمام سورت پارہ نمبر 14 میں. اس کے علاوہ بھی مزید مثالیں موجود ہیں جو فی الحال میں چونکہ وقت کا بھی مجھے لحاظ کرنا پڑے گا تو آسان سے الفاظ میں اور آسان سی بھاشا میں یوں کہہ دوں گا کہ پاروں کی تقسیم جو ہے تو اس میں معنی، مضمون، مقصد، ترجمہ وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بعد میں سہولت کے خاطر کیا گیا ہے کہ قرآن مقدس کو اگر ایک شخص ایک مہینے میں ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی کی گئی ہے. آج ہم نے قرآن مقدس کی حقوق پر زور آزمائی کی. پہلا حق قرآن پر ایمان، قرآن کی عظمت. دوسرے نمبر پر جی قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، قراءت کرنا. تیسرا حق قرآن پر عمل کرنا. چوتھا قرآن کو بیان کرنا. اور پانچواں قرآن کے نفاذ کی کوشش کرنا. ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کی تقسیم کے حوالے سے چند باتیں کی. ایک سورت کی تقسیم من جانب اللہ توقیفی ہے، اور آیات کی تقسیم توقیفی ہے. پارے کی تقسیم نہیں، حزب کی تقسیم، منزل کی تقسیم صحابہ کا اجتہاد ہے. رکوع کی تقسیم تابعین کا اجتہاد ہے، اور پاروں کی تقسیم بعد والوں کی کارستانی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہاں کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ چیک باکس میں